کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس طریقے سے چھپا کر کے صدقہ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور یہ کام ساتھیوں آپ کر سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا دوسرا مظہر اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے سائے میں رکھے گا. اور یہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح ابن حبان حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر انسان قیامت کے دن اسے اپنے صدقے کا اسے سایہ ملے گا جو صدقہ دنیا میں کیا ہوگا. اور آپ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اسی لیے صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے کہ ایک صحابی یا ایک تابعی عقبہ ابن عامر ہی سے روایت کرتے ہیں، ابن ابی حبیب نقل کرتے ہیں کہ ابن مردد شاید ان کا نام تھا، وہ جب بھی مسجد میں آیا کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا کرتا. اور اس وقت جو کپڑا پہنا کرتے تھے کشادہ، اور یہاں پر جیسے دیکھیں نا سورانی یہاں پر وہ لگائے رکھتے ہیں جیبا، تو ان کے آستین میں جیبا رہا کرتا، کچھ نہ کچھ رکھے ہوئے. کہا کہ ایک بار آئی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جیبے میں ایک کوٹی پیاز لے کر کے آئے ہوئے. عجیب. ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کپڑے میں بدبو ہوگی، آپ مسجد آ رہے ہیں، آپ کو کوئی اور چیز نہیں؟ تو کہا اللہ کے بندے آج میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملی ہی نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک دن بھی خالی جائے کہ میں اللہ کے لیے کوئی صدقہ نہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے حضرت عقبہ ابن عامر نے بیان کیا ہے کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر انسان قیامت کے لیے اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا. ساتھیوں تیسرا مظہر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کو ان کے نیک اعمال کے عوض ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم کرے. ان کی آسانی وہ دن اگرچہ دھوپ ہو کیوں نہ ہو لیکن انہیں دھوپ محسوس نہیں ہوگی. اگرچہ پسینہ بہ رہا ہے، لوگوں کا پسینہ ان کے گلے تک نہیں بلکہ ان کے منہ تک پہنچا ہوا ہے، ان کی ناک تک پسینہ پہنچا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اتنا لمبا کر دے گا، اتنا لمبا کر دے گا. اللہ قادر ہے نہیں قادر ہے ساتھیوں؟ اتنا لمبا کر دے گا کہ پسینہ ان کے پہے تک بھی نہیں ہے. جیسے مؤذنین ہیں، المؤذنون اطول الناس عانقا یوم القیامہ، جو لوگ اذان دینے والے ہیں کہ سب سے لمبی گردن ان کی ہوگی، پسینہ چاہے جتنا اس میدان میں ہو جائے. جیسے کہا گیا نا کافر کا جو پسینہ ہوگا 70 گز تک جاتا رہے گا.